أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع ودوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آج ہم تجوید کے حوالے سے پڑھنے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو ہم سب کے لیے باعث رحمت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور یہ علم وہ علم ہو جو ہمارے عمل میں آئے، نافع علم ہو جو دنیا میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں مدد دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہو. آمین ثم آمین. انشاءاللہ آج ہم تجوید کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزوں کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ تجوید کا پڑھنا کیوں ضروری ہے. آپ سب لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں، آپ سب لوگ اپنے پاس ایک سوال لکھیے، علم تجوید حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. یہ سوال آپ اپنے پاس لکھیے یا یہ سوال لکھیے کہ میں یہ علم کیوں حاصل کر رہی ہوں. اپنے آپ سے پوچھیے اور میں چند سیکنڈ دیتی ہوں، آپ کو فوراً سے جو بات ذہن میں آتی ہے آپ اس کو لکھیے. انشاءاللہ ہم اس چیز کے لیے اپنا ایک وقت نکال رہے ہیں اور الحمدللہ صبح کا وقت، فجر کے بعد کا جس ٹائم میں قرآن کا پڑھا جانا انشاءاللہ ہمارے حق میں گواہی بنے گا. ہم دن کا بہترین حصہ اور بہترین صلاحیتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک دل سے، اخلاص سے، نیت سے اور دل سے یہ جانے کہ میں یہ کیوں کرنے لگی ہوں. تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں اور جو انسٹنٹ رپلائی آپ کو آتا ہے، جو فوراً سے جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے وہ آنسر کیجئے اور اس کو لکھ لیجئے اپنے پاس. یہ کسی کو ابھی فی الحال بتانا نہیں ہے، آپ اس کو لکھ لیجئے. پھر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. جی میں آپ کے لکھنے کے لیے صرف چند سیکنڈز کے ویٹ میں ہوں، آپ لوگ لکھ لیں پھر انشاءاللہ اس کی ابتدا کرتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بہترین صفت مہربان ہونے کی، رحم کرنے کی اور بار بار رحم کرنے کی صفت بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس صفت کے ساتھ جو سب سے بڑی خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دی وہ کیا ہے، وہ رحمت کیا ہے، وہ نعمت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر احسان علم القرآن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی.
ہم لوگوں کا مسلمان کے طور پر پیدا ہونا یہ اللہ کی ہم پر سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں بنا مانگے ایمان کی نعمت ملی، اور پھر ایمان کی نعمت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت کے ساتھ ہمیں قرآن عطا کیا، ہمیں وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں دی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کوئی عام کلام نہیں، کوئی عام کتاب نہیں، یہ اس ذات کا کلام ہے جو سب کی خالق اور مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا خالق اور مالک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور آخرت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور جس جنت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں وہ جنت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم سب پر یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا اور قرآن کی تعلیمات دے کر بھیجا۔ قرآن ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں پر اس آیت کے مطابق ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کو ایسے پڑھنا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی کہ قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن سے ہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کا کیا حق بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کس کے ساتھ نسبت دے دی؟ اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ کرنا چاہیے، در حقیقت وہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ گویا جو لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے وہ لوگ قرآن مجید پر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی ایمان کی تکمیل کا یہ ایک پہلو ہے کہ اس کی ویسے تلاوت کی جائے جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا، اور یوں قرآن نہ صرف اس کے احکامات پہنچے بلکہ سنایا گیا کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اسی پڑھنے کے طریقے کا سیکھنے کو ہم تجوید کا نام دیتے ہیں، جو کیا ہے؟ تجوید کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے جس کا مطلب ہے عمدہ کرنا اور اچھا کرنا، اور اگر اس کی تفصیل میں ہم جائیں تو آسان الفاظ میں تجوید کیا ہے؟ قرآن مجید کو اس کے قواعد کے مطابق پڑھنا، کسی بھی حرف کو، کسی بھی لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کہاں سے ہوگی، اس کا مخرج کہاں سے نکلے گا، اس کو کتنا کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا، پڑھنے کا انداز کیسا ہو، یہ سب طریقے سیکھنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لینگویج ہو، دنیا میں جتنی مختلف زبانیں موجود ہیں، ہر لینگویج کا اپنا ایک انداز ہے، اور کسی بھی انسان کو کسی لینگویج کو سیکھنے میں ایک وقت لگتا ہے، اور اس کا علم لینے میں، لینگویج کا علم لینے میں، اس کو اپلائی کرنے میں، اور اس کو بولنے میں، پھر اس کے ایکسنٹ کو فالو کرنے میں، یہ ساری چیزیں دنیا کے لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں سیکھی جاتی ہیں اور سیکھنی پڑتی ہیں، جبکہ قرآن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا، اور جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو گویا جب ہم تجوید سیکھیں گے انشاءاللہ تو ہم قرآن کی ہی ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہم سے مطلوب ہے یہ ہم ایک فرض درجے کا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تجوید کے حوالے سے ہی کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتاتے ہیں تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات سکھانا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. دیگر دنیاوی نعمتوں کا اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ذکر ہو تو کہیں اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال ہم دیکھتے ہیں قرآن میں نہیں ہوا کہ اللہ نے احسان کیا کہ دنیا کی یہ اور یہ نعمت دی بندے کو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے ہم پر، اللہ نے خود اس کو بیان کیا، یہ اللہ کا احسان ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کے ساتھ بھیجا گیا، اس آیت میں 4 بنیادی باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جس کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا گیا، جن میں سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ. پہلا کرنے کا کام کیا تھا؟ وہ ان پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات دینے آئے تھے، ان تعلیمات میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح پڑھنا. اس لیے ہمیں قرآن مجید کی درست ادائیگی نہ صرف ہمارے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، بلکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس نور کو آگے پہنچانا ہے، آگے پھیلانا ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ قرآن کی درست تلاوت ہے، درست ادائیگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم سیرہ کو پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میکسیمم پوائنٹ پر جہاں پر تبلیغ کی ہے قرآن کی تلاوت کی ہے. ڈیٹیلز بعد میں آتی ہیں، لیکن وہ قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے جو دلوں پر اثر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، کسی انسان کے نہیں ہیں. اور جب ہم اسے پورے ایمان کے ساتھ اور پورا حق دیتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہترین اثر ڈالتے ہیں ان کلمات پہ جو دلوں پر اثر کرتا ہے. اب دیکھیں، ہم مختلف قسم کی تلاوتیں سنتے ہیں. کبھی کوئی بھی آڈیو میں کبھی سن رہی ہو، کبھی کہیں چل رہی ہو تو تلاوت سن لی، اور بعض اوقات کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو تلاوت سن رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی تلاوت کو سن کر دل پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یا دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، یا واقعی محسوس ہوتا ہے کہ دل پر اتر رہا ہے. اور ہر تلاوت پر بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. بسا اوقات کچھ حد تک تو یہ اس مجلس میں بیٹھنے کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے. دوسری بات، جو شخص قرآن کو بہترین انداز میں پڑھتا ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور ایمان کے ساتھ اخلاص نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے میں اثر ڈال دیتے ہیں. پھر وہ کلمات دل پر اثر کرنے لگتے ہیں. کلام اللہ ہی کا ہے، لیکن جو اس کا حق نہیں دے گا تو وہ اس کو آگے اچھے سے نہیں دے سکتا، ایون اس کے اپنے دل پر بھی اس طرح نہیں اترتا. لیکن اگر ہم الفاظ کی ادائیگی درست رکھیں، اخلاص دل سے، نیت سے، خالص اللہ کے لیے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ کلام دلوں پہ اثر کرنے لگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس مقصد سے بھیجا گیا، پہلا کرنے کا کام کیا تھا؟ قرآن کی آیات کو پڑھ کر سنانا. اس سارے کرنے میں جو بات ہمیں انشاءاللہ یاد رکھنی ہے اور بالکل بھی نہیں بھولنی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول جو اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی کی وجہ سے ہے، سو اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. ہوا خیر مما یجمعون. یہ بات یاد رکھنی ہے. جہاں کہیں ہمارے سیکھنے میں کمی ہونے لگے، یا ہم میں لگے کہ ہم دلچسپی سے سیکھ نہیں پا رہے، یا ہمارا دل اس پر نہیں صحیح سے ہم اپنے آپ کو لگا پا رہے، وہیں پر فوراً سے خود کو سمجھانا ہے اور یہ بات یاد دلانی ہے، ہوا خیر مما یجمعون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. لوگ کیا کچھ جمع کرتے ہیں؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگ جو بھی سن رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنا تجزیہ کرے، مجھے کس چیز کا شوق ہے، کیا چیزیں میں جمع کرتی ہوں. لباس کے حوالے سے ہے، کھانے پینے کے حوالے سے ہے، کچھ بھی. ہر انسان کا مختلف شوق ہوتا ہے اور ہر انسان کا ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے، ہر انسان میں کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ کتنے سعادت مند ہوں گے یا ہیں جن کا شوق قرآن کو جمع کرنا ہے. اور جمع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس گنتی ہو اور تعداد ہو، اس سے مراد سینے میں قرآن کو اتارنا ہے، اس کے لیے وقت لگانا، اس کے سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کی حق ادا کرنے میں، نہ صرف تجوید میں، اس کا فہم، غور و فکر، تدبر کرنا. تو خود کو یہ بات ریئلائز کروانی ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے
یہ وقت جو میں اس پر لگا رہی ہوں در حقیقت یہ وہ وقت ہے جو پیورلی میرا ہے، جو نہ صرف مجھے دنیا میں فائدہ دے رہا ہے بلکہ آخرت میں بھی مجھے فائدہ دے گا۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن وہ کام، وہ عمل جو اللہ کی خاطر کیا وہ آخرت تک ساتھ جائے گا۔ لہٰذا یہ ریمائنڈر خود کو دیتے رہنا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن جو میں سیکھ رہی ہوں، جو میں حاصل کر رہی ہوں، یہ علم میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس نے قرآن دیا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، خوش ہوں اس پر۔ اور جو خوش ہوتا ہے بندہ مومن واقعی قرآن کو لے کے، پھر وہ حقیقت میں اپنا وقت قرآن کے ساتھ لگاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی شہر القرآن کہا جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہترین طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک اور چیز کہ جس چیز میں انسان کو مہارت چاہیے ہوتی ہے، انسان اس کے لیے اپنا کوالٹی ٹائم اور کوالٹی صلاحیتیں لگاتا ہے۔ یہ بات صرف دین کی نہیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حوالے سے بھی جتنے بھی لوگ بامقصد ہیں اور وہ کوئی مقصد اٹین کرنا چاہتے ہیں، کوئی گول ہے ان کی زندگی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اس مقصد کے حصول کے لیے لگاتے ہیں۔ اور صرف ٹائم پاس نہیں، یہ صرف کچھ ایکسٹرا ٹائم نہیں جو بچ گیا ہو، بلکہ کوالٹی ٹائم اور کوالٹی صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ اور صرف دن نہیں بلکہ رات بھی لگاتے ہیں۔ کسی انسان کے اپنے مقصد میں سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس پر وہ صرف دن میں کام نہیں کرتا بلکہ رات میں بھی کرتا ہے۔ اور بسا اوقات جو بہت ہی پیشنیٹ ہوتے ہیں اپنے کسی کام کے لیے، وہ تو ان کے خوابوں میں بھی ان کا کام آ رہا ہوتا ہے اور ان کو نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنی سوچوں کو کسی مقصد کے لیے جتنا فوکس کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے، کیونکہ انسان جس چیز کے لیے، جس راستے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کو آسان فرما دیتا ہے۔ پھر وہ راستہ برائی کا ہے یا خیر کا، اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں، دنیا میں ہم اختیار دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو جس چیز کے لیے ہم اپنی کوششیں لگائیں گے، انشاءاللہ یہ قرآن کا سیکھنا بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب ہم اس کے لیے اپنا وقت اور کوشش لگائیں گے، اللہ اس سے ہمارے لیے آسان سے آسان تر کرتا چلا جائے گا۔ ڈیپینڈس کہ ہماری کوششیں کتنی خالص ہیں۔ تو نہ صرف دن کا وقت بلکہ رات کا وقت بھی اس میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ویسے بھی قیام اللیل ہے، تو دن میں بھی پڑھیں گے اور رات میں سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سارے کو کرنے میں ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المزمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرماتے ہیں، أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رات کو قیام کرو لیکن تھوڑا سا حصہ، آدھی رات یا اس میں سے تھوڑا حصہ کم کر دو یا اس پر زیادہ کر دو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا؟ رات کو قیام کرو، ہاف آدھی رات تک کر لیں، اس سے تھوڑا کم کر لیں یا اس سے زیادہ کر لیں۔ ہر انسان اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق، لیکن کرے ضرور، صرف دن کا حصہ نہیں لگانا، رات کا بھی کچھ حصہ لگانا ہے۔ اور ساتھ ہی کس چیز کی تعلیم دے دی؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انشاءاللہ ہم بھی جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تجوید اور ترتیل کے حوالے سے، تو ترتیل کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا، الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کرنے میں ماہر ہونا، اس کا نام ترتیل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ترتیل میں کیا چیزیں آ جائیں گی؟ تجوید پلس وقف کا ماہر ہونا۔ قرآن مجید میں جو وقف کے جتنے بھی قواعد ہیں ان کے بارے میں جاننا اور ان کی مہارت ہونا، یہ دونوں چیزیں ملا کے کیا بنتی ہیں؟ ترتیل۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ حکمیہ طور پر بات فرما رہے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ تو انہی دو میں سے ایک جو ہم سیکھنے لگے ہیں وہ ہے تجوید،
یعنی حروف کی ادائیگی بہترین طور پر اور ان کی صفات کو سیکھنا انشاءاللہ تعالی۔ اس حوالے سے ایک اور چیز جو انشاءاللہ تعالی ہمیں مددگار ہوگی اس سیکھنے میں، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا قول۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ امید دلائی گئی ہے اور یہ ساتھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرے گا، جاہدو انت تک کوشش، اٹموسٹ اسٹرگل، اپنا جتنا ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ وہ اس میں لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ریوارڈ کیا دے گا؟ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی نیکی میں احسان کیا ہے؟ جتنا اس کا حق ہے اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ اس سیکھنے کے مرحلے میں اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں گے۔ اپنے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے چند ایک پوائنٹس حصول علم کے آداب کے حوالے سے۔ علم حاصل کرنا ایک فرض کہہ لیں عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں، خاص طور پر دین کے علم کے حوالے سے۔ یہ ایک فرض کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ طالب علم کو بے پناہ بشارتیں دی گئی ہیں، خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، وہ شخص جو خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے۔ تو جتنا بڑا یہ کام ہے، اور خاص طور پر اللہ کے کلام کا علم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بہت قدردانی فرماتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ کون سے پوائنٹ ہیں، وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس سے ہم کم وقت میں زیادہ سمیٹ سکتے ہیں، کم وقت میں بہترین کر سکتے ہیں، کم وقت میں زیادہ برکت والا کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر ہر کام کا ایک ادب ہوتا ہے، لیکن دین کے کام کے لیے اور خاص طور پر اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے کچھ آداب کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا۔ یہ آداب اس کام میں مدد دیں گے کہ ہم کم وقت میں بہتر طور پر سیکھ سکیں، اور اللہ کی مدد ہم سب کے ساتھ ہو۔ اس میں کچھ پوائنٹ ہیں طالب علم کے لیے کہ وہ کن آداب کا خیال رکھے گا، جن میں سب سے پہلی بات ہے نیت کا اخلاص۔ علم حاصل کرنا عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے خود کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، کیونکہ جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسا ہی اس کو معاملہ ملے گا۔ اگر نیت خدا نخواستہ وقت گزاری کی ہے تو پھر اس کا ریوارڈ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر نیت لوگوں کی ہے تو پھر لوگوں سے تو تعریف مل جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ملے گی۔ اگر نیت زبردستی یا کسی مجبوری سے بیٹھنا ہے تب بھی ویسا ہی ملے گا، اور اگر نیت اللہ کی رضا کا اور اس کے چہرے کا، اس کے دیدار کا حصول ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی یہ علم فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص کرنا، اخلاص کے بغیر علم قبول نہیں ہوتا۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر دنیا جاہل اور مردہ ہے، اور علم سارے کا سارا انسان کے خلاف حجت ہے، الا یہ کہ وہ اس پر عمل کرے۔ شرط یہ ہے، اگر انسان عمل نہیں کرے گا تو وہ علم ہمارے ہی خلاف حجت ہو جائے گا۔ اور علم پر عمل کرنا سارے کا سارا اڑتی ہوئی دھول ہے، لیکن یہ کہ اس میں اخلاص ہو، اور اخلاص بھی حاصل ہو جائے پھر بھی یہ راستہ خطرے والا ہے، یہاں تک کہ زندگی کا خاتمہ اخلاص پر ہو۔ تو ہر لمحہ اپنے آپ پر یہ چیک رکھتے رہنا۔ پھر دوسری چیز خاص طور پر قرآن کے علم کے حوالے سے جو بہت اہم ہے، وہ ہے حسی اور معنوی طہارت، یعنی باوضو ہو، حسی اعتبار سے بھی طہارت ہو، کوئی کسی ایسی چیز کوئی اسمیل یا اس طرح سے نہ ہو، صاف ستھرا لباس ہو، اور معنوی اعتبار سے بھی یعنی دل جو ہے وہ کسی بھی قسم کے منفی جذبات سے پاک ہو، انسان خالص نیت سے بیٹھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے بڑی ایک خوبصورت بات آتی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکی سے اپنے حافظے کی شکایت کی کہ میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد سے اس کی شکایت کی، انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کی طرف رہنمائی کی اور کہا علم تو نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کے پاس نہیں آتا۔ تو جس کو جتنا جتنا اللہ کے اس علم کو اور نور کو لینے کا شوق ہے، اسے اتنا ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔
انشاءاللہ تعالی۔ تیسری چیز خاموشی سے سننا سیکھنے کے عمل میں سب سے پہلا سٹیپ ہے اور بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کا سننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْتَمِعُوا، سَمِعُوا نہیں کہا، استمعوا، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن میں یہ بات آتی ہے، قرآن کا ادب ہے کہ خاموشی سے سنا جائے، اور جتنا غور سے اور جتنی خاموشی سے سنیں گے اتنا ہی اس کو سمجھنے میں مدد ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ علم کو ضبط کرنا، سینے میں محفوظ رکھنا، یاد کرنا، یاد دہانی، آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کو ریوائز کرنا، یہ چیز علم کے راسخ ہونے میں، دل میں پختہ ہونے میں یہ چیز مددگار ہوتی ہے۔ اور لاسٹ چیز اس حوالے سے علم پر عمل کرنا۔ ہم جیسے اب تجوید سیکھیں گے تو یہ سیکھنا فائدہ مند اسی وقت ہوگا کہ جو کچھ بھی پڑھایا جائے اور جس طرح سے اس کو پڑھنے کو کہا جائے آپ پوری کوشش کریں گے کہ آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھنا، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہوگی اور سیکھنے کے حوالے سے بھی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں علم سیکھنے کے حوالے سے، علم حاصل کرنے کے آداب میں سے۔ اب ایک دو احادیث ہم پڑھیں گے قرآن کے بارے میں کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنے کی یا قرآن کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، جس میں ایک حدیث جو ہم اکثر سنتے بھی ہیں اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سنی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت 10 نیکیوں کا سبب ہے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی اپنے ساتھ 10 مثالیں لاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف اور لام اور میم 3 الگ الگ حروف ہیں جس کی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس سیکھنے میں جتنی دفعہ پریکٹس ہوگی، پڑھنا ہوگا، ریپیٹ کرنا ہوگا بار بار، اس ٹائم میں خود کو کیا چیز یاد دلا کر فریش رکھنا ہے، ایکٹیو رکھنا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ کیا دنیا کا کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا مقصد، کوئی بھی ایسا کاروبار ہے جو ہمیں اتنا ریوارڈ دیتا ہو، اتنی ملٹیپلیکیشن میں ہمیں اتنا کچھ ملتا ہو؟ اور یہ ملنا بھی وہ ہے کہ جو دائمی زندگی کا ہوگا، ہمیشہ کا ہوگا، جو قبر میں بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ تو پڑھتے ہوئے اس کو، اس پہ محنت کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں تھکنا، کیونکہ یہی در حقیقت وہ وقت ہے، یہی وہ کوشش ہے جو ہمیں کام آنی ہے، جو ہماری آخرت کو سنوار دے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کی ایک آیت سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اضافہ کی ہوئی نیکی کو لکھ دیتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ آیت قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ جس دن اندھیرے ہوں گے اس دن مومن کے لیے نور، اس کی اپنی نیکیاں ہوں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی اصل ہے، اور جہاد کرنا کیونکہ جہاد اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ ذکر اور تلاوت تمہارے لیے آسمان میں خوشگواری اور بغیر قید وقت کے سیر کرنے اور زمین میں عزت کا باعث ہے۔ آسمان میں خوشگواری اور زمین میں عزت کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تلاوت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس تجوید کے قواعد کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں 2 چیزیں ہمارا ٹارگٹ ہوں گی۔ نمبر 1 نورانی قاعدہ، کیونکہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے بھی جو بنیادی ایک سٹیپ ہے وہ قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ، اور الحمدللہ سب نے پڑھا ہوگا۔ یہ صرف ایک ریویژن ہے، ہم میں سے ہر ایک
اپنے آپ کو چیک کر لے گا، جائزہ لے لے گا کہ کیا میرا پڑھنا درست ہے، ایک کانفیڈنس آ جائے گا انشاءاللہ. اور یہ کانفیڈنس ہمیں اس چیز میں مدد دے گا کہ ہم خود اپنے بچوں کا قرآن سن سکیں، انہیں پڑھا سکیں، انہیں سمجھا سکیں. ایک ماں سے بہتر اپنے بچے کو کوئی نہیں پڑھا سکتا اگر ہم اس بات کو سمجھیں. ٹھیک، تو انشاءاللہ اس کی کچھ بیسک چیزیں بتائی جائیں گی، اس کی ڈرل کروائی جائے گی، اس کا طریقہ کار بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ تجوید کے بنیادی قواعد ہوں گے، اور قرآن مجید سے اس کی تطبیق بھی ہوگی اور اس کی تلاوت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے کے عمل کو قبول فرمائیں، اس کو بابرکت فرمائیں، اور ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائیں. ہر اس آزمائش، ہر اس مشکل سے بچائیں جو اس راستے میں رکاوٹ کا باعث بنے. بارک اللہ لی ولکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین ثم آمین. هذا القرآن